بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وہ خودکشی کی تیسری ناکام کوشش کے بعد ہمت ہار گیا اور اس نے اپنی زندگی عام لوگوں کے لیے وقف کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ آج اس فیصلے کو دنیا کا بہترین فیصلہ سمجھتا ہے اور ورجینیا میں اپنے گھر کی بالکونی میں بیٹھ کر کافی کے مگ کے کنارے چپکی جھاگ پر ہونٹ رگڑ کر کہتا ہے، میں خودکشی کی تیسری کوشش کے بعد زندگی کے ہاتھوں شکست تسلیم نہ کرتا تو آج علاج کا یہ نیا طریقہ ایجاد نہ ہوتا اور سینکڑوں، ہزاروں بلکہ لاکھوں بیمار بچے کہکہوں کے ذریعے دکھوں کا مقابلہ نہ کرتے۔ کاش دنیا کے وہ تمام لوگ جو خودکشی کرنے کے لیے گھر سے نکل رہے ہیں وہ ایک بار میرے ہسپتال کا دورہ کر لیں، وہ پیچ ایڈمز کی ویب سائٹ دیکھ لیں اور یہ ایک بار میرے مریض بچوں سے مل لیں، تو یہ نہ صرف مرنے کا فیصلہ واپس لے لیں گے بلکہ یہ میری طرح زندگی کو بڑے معانی، بڑے مقصد اور بڑے پیڈسٹل سے دیکھیں گے۔ اس کے ساتھ وہ کہکہا لگاتا ہے، اپنی لمبی، گھنی اور سفید مونچھوں پر ہاتھ پھیرتا ہے اور گہری آنکھوں سے مخاطب کو دیکھ کر کہتا ہے، دنیا میں سب سے زیادہ مضبوط ول پاور خودکشی کرنے والے شخص کی ہوتی ہے۔ دنیا کا کوئی جاندار مرنا نہیں چاہتا، لیکن خودکشی کرنے والا شخص زندگی کی خواہش پر بھی قابو پا لیتا ہے۔ یہ اپنی موت کا وقت اور طریقہ کار تک طے کر لیتا ہے۔ اس سے بڑی اور مضبوط قوت ارادی کس کے پاس ہوگی؟ وہ ساتھ ہی مخاطب کو گھور کر دیکھتا ہے اور مسخروں کی طرح کہکہا لگا کر کہتا ہے، اور یہ شخص اگر اپنی قوت ارادی کو موت سے زندگی کی طرف شفٹ کر دے تو یقین کیجئے یہ پہاڑ کو اپنے قدموں پر کھڑا کر سکتا ہے، کیونکہ زندگی میں اعلیٰ اور ارفع مقصد پانے کے لیے جنون درکار ہوتا ہے اور خودکشی کرنے والا شہرک تک جنون سے بھرا ہوتا ہے۔ وہ کہکہا لگا کر کہتا ہے، پوری دنیا کو جنت بنانے کے لیے ایسے 100 شخص چاہئیں جو میری طرح خودکشی میں ناکام رہے ہوں اور اس کے بعد انہوں نے نظام سے ٹکرانے کا فیصلہ کیا ہو۔ یقین کیجئے اس سے لوگوں کے دکھ اور مسئلے ختم ہو جائیں گے۔ یہ ہنٹر کیبل ایڈمز ہے۔ یہ ایک ناکام اور محروم انسان تھا۔ اس کا والد 1961 میں کوریا کی جنگ میں مارا گیا۔ یہ اس وقت 16 سال کا تھا۔ یہ خاندان کے ساتھ کوریا سے واشنگٹن آ گیا اور اس نے واشنگٹن میں ناانصافی، جنگ اور محرومی کے خلاف مہم شروع کر دی۔ یہ سڑکوں پر جنگ بند کرو کے نعرے بھی لگاتا تھا اور اسکول میں تعلیم بھی حاصل کرتا تھا۔ اس کا جنون اسکول میں مذاق بن گیا۔ تمام بچے اسے پاگل سمجھ کر اوئے اوئے کے نعرے لگاتے تھے۔ اس کی ماں اور بہن بھائی غربت میں زندگی گزار رہے تھے۔ یہ ان کی حالت دیکھ کر کڑتا تھا۔ خاندان کی غربت اور ساتھی طالب علموں کے مذاق نے اسے نفسیاتی مریض بنا دیا۔ اس کے اندر خودکشی کے رجحانات سر اٹھانے لگے۔ اس نے خودکشی کی پہلی کوشش کی، وہ اس میں ناکام ہو گیا۔ 6 ماہ بعد اس نے دوسری کوشش کی، وہ اس میں بھی ناکام رہا۔ اس نے تیسری کوشش کی اور وہ بھی 3 ماہ بعد، لیکن اس کوشش میں بھی وہ ناکام رہا۔ 3 لگاتار کوششوں کے بعد ڈاکٹروں نے اسے نفسیاتی مریض ڈکلیئر کر دیا اور اسے پاگل خانے میں داخل کرا دیا۔
یہ پاگل خانے میں پاگلوں کے ساتھ رہتا تھا۔ یہاں ایک سائنسدان بھی تھا۔ یہ شخص مطالعے کے جنون کی وجہ سے پاگل خانے پہنچ گیا تھا، اور یہ وہاں اب ہر وقت مختلف تجربے کرتا رہتا تھا۔ ہنٹر کیمبل کو اس میں دلچسپی محسوس ہوئی، اور وہ اکثر اوقات اس کی لیبارٹری میں چلا جاتا، جہاں سائنسدان فرضی تجربے کرتا رہتا تھا۔ وہ ایک دن سائنسدان کے ساتھ بیٹھا تھا تو اس نے دیکھا سائنسدان کی کافی کے کپ میں ہلکا سا سوراخ ہے، اور اس سوراخ سے کافی کے قطرے میز پر ٹپک رہے ہیں۔ پاگل خانوں میں پاگلوں کو کاغذ کے کپوں اور پلیٹوں میں کھانے پینے کی چیزیں دی جاتی ہیں تاکہ یہ چینی یا دھات کے برتنوں سے اپنے آپ اور دوسروں کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ سائنسدان کی کافی کا مگ بھی کاغذی تھا۔ ہنٹر کیمبل ایڈمز نے ٹیبل پر لگی اسکاچ ٹیپ کا ایک چھوٹا سا پیس توڑا اور کپ کے ٹوٹے ہوئے حصے پر چپکا دیا۔ کافی کے قطرے رسنا بند ہو گئے۔ سائنسدان نے حیرت سے کپ کی طرف دیکھا، کپ پر لگے پیچ پر نظریں گاڑی، اور ہنٹر کو پیچ کا خطاب دے دیا۔ یوں ہنٹر کا نام پیچ ایڈمز ہو گیا، اور یہ اس وقت پوری دنیا میں اسی نام سے پہچانا اور جانا جاتا ہے۔ اس واقعے سے ایڈمز نے اندازہ لگایا قدرت نے دراصل اسے دنیا میں پیچ یعنی پیوند لگانے کے لیے بھیجا ہے، اور وہ اگر دکھی انسانیت کے رستے ہوئے زخموں پر پیوند لگا دے تو نہ صرف اس کی زندگی کا مقصد پورا ہو جائے گا، بلکہ ہزاروں لاکھوں انسانوں کے دکھ درد بھی ختم ہو جائیں گے۔ پیچ ایڈمز پاگل خانے کے سپرنٹینڈنٹ کے پاس گیا، میڈیکل ٹیسٹ کروائے، صحت مند ڈکلیئر ہوا اور پاگل خانے سے باہر آ گیا۔ پیچ ایڈمز کا خیال تھا میڈیکل سائنس میں سب کچھ ہے، اس میں طبی ٹیسٹ بھی ہیں، ادویات بھی ہیں، آپریشن کے جدید ترین آلات بھی ہیں، اور طبی سہولتوں کی مشینیں بھی ہیں، لیکن اس میں جذبات، احساسات اور انسانیت نہیں ہے۔ اور ایک مریض کو بیماری کے عالم میں دواؤں، ٹیسٹوں اور مشینوں سے زیادہ ہمدردی، پیار اور کہکہے درکار ہوتے ہیں۔ مریض اگر بیماری کی حالت میں روزانہ 5-10 مرتبہ کہکہے لگا لے، یہ بستر پر بیٹھ کر خوشی سے تالیاں بجا لے، تو یہ جلد صحت یاب ہو سکتا ہے۔ اس کا خیال تھا ڈاکٹروں اور طبی عملے کو ماں، بہن، بیوی، باپ اور بچے کی طرح ہمدرد اور مہربان ہونا چاہیے، اور ہمارے ہسپتالوں میں یہ چیز کسی جگہ دکھائی نہیں دیتی۔ مریض ڈاکٹر کے پاس آتا ہے، اور ڈاکٹر مکینیکل انداز میں اسے چند کیپسول، چند گولیاں اور ٹیسٹوں کی لمبی چوڑی فہرست تھما کر واپس بھجوا دیتا ہے۔ اس سے مریض کا مرض بڑھ جاتا ہے اور وہ زندگی سے بیزار ہو جاتا ہے۔ اس کا خیال تھا لوگ تھیٹروں میں بار بار کیوں جاتے ہیں؟ یہ ایک ہی قسم کے کارٹون پروگرام 20 مرتبہ کیوں دیکھ لیتے ہیں؟ اور یہ 50 سال پرانے جوکس پر بار بار کہہ کیوں لگاتے ہیں؟ کیونکہ یہ چیزیں انہیں ریلیکس کرتی ہیں۔ چنانچہ ڈاکٹروں کو بھی کارٹون کریکٹرز کی طرح ہونا چاہیے۔ انہیں تھیٹروں کا مزاحیہ اداکار ہونا چاہیے، اور یہ جوک ماسٹرز ہونے چاہیے، تاکہ مریض خوشی سے ان کے پاس آئیں اور دوا کے ساتھ ساتھ کہے اور تالیوں کا تحفہ بھی لے کر جائیں۔ پیچ ایڈمز نے ایک ایسی نئی طب ایجاد کرنے کا فیصلہ کیا جس میں دوا کے ساتھ کہے بھی ہوں۔ چنانچہ یہ پاگل خانے سے نکلا اور میڈیکل کالج میں داخل ہو گیا۔
یہ دن کو میڈیکل کی تعلیم حاصل کرتا تھا اور رات کو مختلف کارٹون کریکٹرز کے کپڑے پہن کر ہسپتال کی مختلف وارڈز میں چلا جاتا تھا اور انتہائی بیمار مریضوں کے سامنے کھڑے ہو کر سرکس کے بونوں کی طرح اچھل کود کرتا تھا۔ مریض اسے دیکھتے تھے، کہکہے لگاتے تھے اور یوں ان کی تکلیف، ان کا دکھ کم ہو جاتا تھا۔ یہ بچوں کی وارڈ میں بہت مقبول ہو گیا۔ کینسر کے ایک انتہائی سیریس بچے رات اور پیچ ایڈمز کا انتظار کرتے تھے۔ یہ کلون بن کر وارڈ میں آتا تھا اور سارے مریض بچے مل کر اس کے ساتھ خوب اودھم مچاتے تھے۔ پیچ ایڈمز کے اس نئے طریقہ علاج کا دلچسپ نتیجہ نکلا۔ اس سے مریضوں کی ریکوری کی شرح بہتر ہو گئی۔ میڈیکل کالج کی انتظامیہ نے پیچ ایڈمز کے طریقے کی شدید مخالفت کی۔ اسے کئی بار میڈیکل کالج سے نکالنے کی کوشش بھی کی گئی، لیکن مریضوں اور ساتھی طالب علموں کے شدید احتجاج پر کالج انتظامیہ اپنا فیصلہ واپس لینے پر مجبور ہو گئی۔ ہالی ووڈ نے پیچ ایڈمز پر پیچ ایڈمز کے نام سے فلم بھی بنائی۔ چنانچہ انڈیا کی مشہور فلم منا بھائی بھی پیچ ایڈمز کے اصلی کردار پر بنی ہوئی ہے۔ بہرحال جیسے تیسے پیچ ایڈمز نے میڈیکل کی تعلیم مکمل کی اور اس کے بعد اس نے 1972 میں گیزنٹ ہائٹ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کے نام سے ایک طبی ادارے کی بنیاد رکھی۔ اس ادارے میں والنٹیئرز ڈاکٹرز خدمات سر انجام دیتے ہیں اور یہ سب لوگ پیچ ایڈمز کی طرح سرکس کے جوکرز، کارٹون کریکٹرز اور مزاحیہ اداکاروں کے کپڑے پہن کر مریضوں کا علاج کرتے ہیں۔ پیچ ایڈمز کے ہسپتال میں تمام مریضوں کا علاج مفت ہوتا ہے اور اس کے مریضوں کی ریکوری کی شرح دنیا کے تمام ہسپتالوں سے کہیں اچھی ہے۔ پیچ ایڈمز اور اس کے ساتھی ہر سال سرکس کے جوکروں کے کپڑے پہن کر دنیا کے مختلف ملکوں میں بھی اپنے طریقہ علاج کی پروموشن کرتے ہیں اور ڈاکٹروں کو نیا طریقہ ایڈاپٹ کرنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ پیچ ایڈمز کا خیال ہے مرض صرف ایک مریض تک محدود نہیں رہتا، یہ مرض مریض کے خاندان، اس کے بعد سوسائٹی، اس کے بعد ملک اور اس کے بعد پوری دنیا کو بیمار کر دیتا ہے۔ چنانچہ ہمیں اپنے ماحول کو اتنا خوشگوار بنا دینا چاہیے کہ بیماریاں دوسرے لوگوں پر اثر انداز نہ ہو سکیں۔ کاش ہم سب لوگ پیچ ایڈمز کی طرح سوچ سکیں۔ ہم خودکشی کی بجائے پیچ ایڈمز کی طرح معاشرے کا پیوند بن جائیں۔ ہم اپنی زندگی کو اسکاچ ٹیپ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا بنا لیں جو کسی کے دکھوں کے رستے ہوئے کپ کا پیوند بن جائے، جو موت کے سرہانے بیٹھے کسی مریض کے چہرے پر مسکراہٹ لے آئے۔ کاش ہم میں بھی 2-4 پیچ ایڈمز ہوتے۔